یعنی اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسرے کے مزاج کو، ایک دوسرے کے جذبات کو، اور اس کا اندازہ ہونے لگتا ہے جب ساتھ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی ناراض ہے، آپ نے پوچھا کیا ہو گیا، کچھ بات ہو گئی، وہ کہے گی کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ فوراً مان بھی لیں گے کچھ بھی نہیں ہوا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ مزید اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. یعنی آپ نے ابھی تک اس کے مزاج کو ہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں پایا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں اور خاموش نظر آ رہے ہیں. حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ لے آؤں گا. یعنی صحابہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی وجہ سے غمزدہ ہوں. فقال الرحیم وعنها قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا كنت عنی راضیۃ واذا كنت علی غضبا فقلت من أين تعرف ذلك فقال اذا كنت عنی راضیۃ فإنك تقولین لا ورب محمد وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے، مجھے پکا پتہ ہوتا ہے، مجھے بالکل اچھے سے معلوم ہو جاتا ہے جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے. یعنی تیرے راضی ہونے اور ناراض ہونے کا مجھے پتہ چل جاتا ہے. فقلت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا من این تعریف ذلک، حضور آپ یہ کیسے جان لیتے ہیں کہ میں خوش ہوں آپ سے یا ناراض ہوں؟ آپ نے فرمایا اذا كنت عنی راضیۃ فإنک تقولین لا ورب محمد، جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو تو یہ کہتی ہے کہ نہیں محمد کے رب کی قسم. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے قلتی، تو تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت اجل واللہ یا رسول اللہ، جی بخدا اے اللہ کے رسول یہی بات ہے. ما احجر الا اسمک، لیکن میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی دل کے اندر آپ کی محبت برقرار رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسرے کے مزاج کو، ایک دوسرے کے جذبات کو، اور اس کا اندازہ ہونے لگتا ہے جب ساتھ میں رہتے ہیں کہ یہ ناراض ہوتی ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے، اور جب یہ خوش ہوتی ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی کا وہ رشتہ جو اخلاقیات پر اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر ہر چیز کو حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی ناراض ہے، آپ نے پوچھا کیا ہو گیا، کچھ بات ہو گئی، وہ کہے گی کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ فوراً مان بھی لیں گے کچھ بھی نہیں ہوا.
اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ مزید اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، یعنی آپ نے ابھی تک اس کے مزاج کو ہی نہیں سمجھا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے اپنی ناراضگی کو مزید مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور عورتوں کے اندر عام طور سے نخرے ہوتے ہیں اور ناز ہوتا ہے، اور عورتوں کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا شوہر ملے جو ہمارے ناز برداری کرے، ہمارے نخروں کو برداشت کرے، اور تھوڑا بہت کرنا بھی چاہیے انسان کو، شوہر کو رعایت کرنی چاہیے جذبات کی، ہے نا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ عائشہ تم کب خوش ہو مجھ سے اور کب ناراض ہو۔ جب تم میرا نام لے کر قسم کھاتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیا ارشاد فرمایا کہ حضور سچی بات یہ ہے کہ اس ناراضگی کی حالت میں بھی آپ کا نام ہی ہٹتا ہے زبان سے، دل میں اندر محبت برقرار رہتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ایک چیز تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی آپس کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی بات، تو اس کو سمجھ کر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، کسی بات کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی بھی غصے میں ہو جاتا ہے، تو چاہیے یہ کہ جو بھی بات ہو، چھوٹی موٹی بات، آپس کے اندر رکھ کر اس کو سلجھا لیں، کر لیں، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اس کے اندر الف جو ہوتا ہے نا، یہ قطعی نہیں ہوتا، یہ وصلی ہوتا ہے، اس لیے جب اس کو ملا کر پڑھیں تو لام کو میم سے ملا دیا کریں۔ اذا دعا الرجل امرأتہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے آنے سے، پھر شوہر اس حالت میں رات گزارے کہ وہ ناراض ہو، غصے میں ہو اپنی بیوی کی اس حرکت کی وجہ سے کہ میں نے اس کو بلایا اور وہ آئی نہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، کب تک؟ صبح تک۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت سخت حدیث ہے عورتوں کے سلسلے میں، یعنی عورتوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کئی ساری باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک حلال راستہ اپنی شہوت پوری کرنے کا رکھا ہے، اور وہ ہے نکاح کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ اگر انسان اپنی بیوی سے اپنی اس حاجت کو پورا نہیں کرتا تو وہ گناہوں کا شکار ہوگا، بد نظری کا شکار ہوگا، اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ گناہ کی طرف دھکیلنے میں بیوی کا ہاتھ ہے، اس لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، ٹھیک ہے، اللعنہ معناہا البعد عن رحمت اللہ، ٹھیک ہے۔ وفی روایت لہما، اور بخاری مسلم کی ہی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما من رجل يدعو امرأته الى فراشہ فتأبى علیہ الا كان الذي في السماء ساخطا علیہا حتى يرضى عنها۔ کیا فرمایا آپ نے
کہ کوئی آدمی جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے تو جو ذات آسمان میں ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات وہ ناراض ہو جاتی ہے اس پر اس عورت سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ چلیے، ان اسماء ذرة تشبعت من زوجی بما لم يعطى کلابس ثوبی زور۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ایک سوکن ہے، ذرہ بولتے ہیں کس کو؟ سوکن، یعنی جو دو عورتیں جب ایک آدمی کے نکاح میں ہوتی ہیں تو وہ دو عورتیں ایک دوسرے کے لیے سوکن ہوتا ہے، سوکن، ٹھیک ہے نا؟ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِن تَشَبَّعْتُ، تو کیا مجھ پر گناہ ہے، گناہ ہوگا اگر میں اپنے شوہر کی طرف سے وہ چیز ظاہر کروں جو حقیقت میں ہے نہیں۔ تشبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھاوا کرنا، یعنی وہ چیز دکھانا جو چیز حقیقت میں ہے نہیں۔ اصل میں سوکنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے یہ بولتی ہے کہ میرے کو تو یہ لا کے دیتے ہیں، روزانہ میرے پاس 5 کلو آم آتے ہیں اور روزانہ میرے لیے برگر آتے ہیں اور یہ آتا ہے اور وہ آتا ہے، اور حقیقت میں اس کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف کس لیے کر رہی ہے؟ دوسری والی کو جلانے کے لیے۔ یہ سوکن کی فطرت ہوتی ہے آپس کی، اور کوئی محفوظ نہیں رہتی۔ تو ایک عورت نے اپنی سوکن کے تعلق سے یہ پوچھا کہ اگر میں اس کے سامنے اپنے شوہر کے تعلق سے تشبع کرتی ہوں، یعنی غیر حقیقی چیز کا دکھلاوا کرتی ہوں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں دکھا رہی ہوں کہ ایسا ایسا ہے، تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ غیر الذی یعطینی، یعنی اس چیز کے علاوہ جو مجھے دیتا ہے، یعنی جو مجھے شوہر حقیقت میں دیتا ہے اس کے علاوہ میں دکھاوا کروں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوبی زور، جس شخص کو کوئی چیز نہ دی گئی ہو اور وہ دکھاوا کرے کہ میرے پاس یہ ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ جو شخص جھوٹ کے جوڑا پہنتا ہے، جھوٹ کا جوڑا پہنتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی، ثوبی، ہاں، 2 کپڑے مطلب جوڑا۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان بہت غریب ہے لیکن دکھانے کے لیے بڑے جوڑے پہن رہا ہے، تو جس طرح کا گناہ اس شخص کو ہوتا ہے نا دوسروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہا ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی گناہ ہوگا، اس عورت کو بھی جو اپنی سوکن کو جلانے کے لیے ایسی حرکت کرتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کل یہ دنیا بہت دکھاوٹی ہو گئی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر دکھاوا، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسر بناتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی رہتی ہے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، مالدار بھی حقیقت میں نہیں ہوتے، لیکن دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو شخص، اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے قدرت کی، جو شخص جتنا اپنے آپ کو دوسروں کو خوش دکھانا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ اندر سے دکھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو اندر سے خوش ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی خوشی کو دوسرے کو ظاہر اس طور پر نہیں کرتا کہ بالکل بناوٹی اور تکلفانہ انداز میں، وہ خوش ہوتا ہے اندر ہی اندر سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ آگے چلیں۔ اعلیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انكفت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله
آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. اعلیٰ یولی ایلان کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، قسم کھا لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور فقہ کی اصطلاح میں، اصطلاح فقہا میں ایلا بولتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ ایلا کا مطلب کیا ہوتا ہے فقہی اصطلاح میں؟ جب کوئی شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، اس سے ہم بستری نہیں کروں گا، اس سے خلوت میں نہیں ملاقات کروں گا، اور وہ الگ ہو جاتا ہے، تو اگر 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر 4 مہینے پورے نہیں کرتا ہے وہ، سمجھ میں پہلے آ جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، مگر کفارہ قسم نکالنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو اعلیٰ یولی ہے یہ اصطلاح والا ایلا نہیں ہے، کیونکہ اصطلاح والے کے اندر 4 مہینے کی شرط ہے۔ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی 1 مہینے کی، یہ صرف 1 مہینے کی ہے، اس لیے یہ اصطلاح والا ایلا نہیں ہے۔ اصطلاح والا ایلا وہ ہے جو آیت میں بیان کیا، الذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، وہ پوری آیت ہے، اس کے اندر تشریح آتی ہے۔ خیر، وکانت انفقت رجلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں موچ آ گئی تھی، کیا موچ بھی آ گئی تھی آپ کے، فاقام فی مشروبۃ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو بالا خانے کے اندر جو کمرے ہوتے ہیں نا، بالکنی جس کو بولتے ہیں، اس کمرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور قیام جو آپ نے فرمایا وہ کتنے دن کرا؟ 29 لیلۃ، 29 راتیں ہیں۔ ثم نزل، پھر آپ وہاں سے نکل آئے۔ فقالو، ظاہر بات ہے اب لوگوں کے ذہن میں خیال آیا، وہ 30 کا مہینہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آلیت شہرن، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا ان الشہر یکون 29، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رواہ البخاری۔ عن جابر رضي الله عنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر بسم اللہ۔ ہاں دیکھیے، حضرت جابر سے مروی ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دخل ابو بکر رضی اللہ عنہ یستأذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ داخل ہوئے، یعنی ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنے لگے، ہے نا؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اندر داخل ہونے کے ارادے سے وہ آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ فوجد الناس جلوسا ببابہ، تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا پایا، لم یؤذن لأحد منہم، ان میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ قال فأذن لأبی بکر فدخل، حضرت جابر فرماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی گئی، چنانچہ آپ اندر چلے گئے۔ ثم اقبل عمر فاستأذن فأذن له، پھر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے بھی اجازت مانگی، آپ کو بھی اجازت دے دی گئی۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا حولہ نساؤہ واجما ساکتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں پایا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں اور خاموش نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ واجم کا مطلب حزین۔ قال فقال، راوی کہتے ہیں حضرت جابر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد کہا
لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ لے آؤں گا، یعنی صحابہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی وجہ سے غمزدہ ہوں۔ فقال یا رسول اللہ، تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، لو رأیت بنت خارجہ سألتنی النفقۃ فقمت الیہا فوجأت عنقہا، اے اللہ کے رسول کاش کہ آپ میرے ساتھ ہوتے اس وقت جب کہ میری بنت خارجہ نے، یعنی اپنی بیوی کے تعلق سے بولا حضرت عمر نے کہ بنت خارجہ نے مجھ سے نفقے کا سوال کیا، خرچہ مانگا، تو میں کھڑا ہوا اور میں نے اس کی گردن پہ مار دیا، کن پٹی پہ میں نے مار دیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، آپ کے چہرے پر ہنسی آ گئی ہیں۔ تو اب یہ انداز ہوگا کہنے کا، ہے نا، وہ پورا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، یعنی ضرورت سے زائد نفقہ، ایک ہوتا ہے حق کے نفقہ، ایک ہوتا ہے ضرورت سے زائد نفقہ۔ تو اچھا، اتفاق سے اس وقت میں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑا ناراض ہوئے تھے، غمزدہ تھے، وہ بھی بات یہی تھی کہ ان کی ازواج مطہرات نے تھوڑا نفقات کے اندر اضافے کا مطالبہ کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوا پھر، فقال فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، آپ کو ہنسی آ گئی، وقال ہن حولی کما ترى یسألنی النفقۃ، یسألنی النفقۃ، ہاں جمع ہے، یہ جو تم میرے ارد گرد بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہو نا، یہ مجھ سے نفقہ ہی مانگ رہی ہیں ٹھیک ہے، یعنی جتنا عام طور پر ملتا ہے، دیکھیے بین السطور کے لکھا ہوا ہے، زیادتہا عن عادتہا، یعنی عام طور پہ جتنا ان کو نفقہ ملتا ہے اس میں تھوڑا اضافہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ فقام ابو بکر، اچھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں سمدھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ فقام ابو بکر الی عائشہ یجع عنقہا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کے گردن پہ مارا پھر وقام عمر رضی اللہ عنہ الی حفصہ یجع عنقہا کلاہما، اور حضرت عمر اٹھے اور آپ رضی اللہ عنہ اٹھ کے انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ اس کی گردن پہ مارا، ہے نا، کلاہما یعنی دونوں نے مارا اپنی اپنی بیٹیوں کو۔ یقول کلاہما، یقول ان میں سے ہر ایک کیا کہنے لگا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا بولنے لگے، تسألین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس عنہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو آپ کے پاس ہے نہیں ہیں۔ فقلنا، تو ان تمام بیویوں نے کیا کہا، واللہ لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ابدا لیس عنہ، ہم ہرگز سوال نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی چیز کا جو آپ کے پاس نہ ہو۔ ثم اعتزلہن شہرا او 29، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں سے علیحدہ چلے گئے 1 مہینے کے لیے یا 29 دن کے لیے، مطلب وہ 1 مہینہ ہی ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا کبھی 29 کا۔ ثم نزلت هذه الآیہ، پھر یہ آیت نازل ہوئی، آپ میں سے کوئی پڑھیے یہ آیت، یا ایھا النبی، تھوڑا تیز آواز میں پڑھو، ہیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، واپس پڑھو اس کو، یا ایھا النبی فتعالین امتعکن، نہیں غلط پڑھ دیا آپ نے، اس کو صحیح پڑھو، وہاں تک صحیح پڑھا تھا آپ نے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها
فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا ہاں وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات آگے نا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. یعنی حضرت عائشہ یعنی جب یہ واقعہ ہو گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا کہ میری بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے، یہاں کی رونق چاہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا تو اٹھو آؤ، فتعالینا آؤ، امتعکن میں تمہیں دے دوں مال بھر کے، واسرحکن سراحا جمیلا اور پھر تم سے میں خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ بھی ہو جاؤں، یعنی تمہیں طلاق دے دوں ہیں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں آخرت چاہیے، اگر اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور تم چاہتی ہو آخرت کو، تو آخرت کے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محسنات کے لیے، ایسی نیک عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. قال راوی کہتے ہیں فبدا بعائشہ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس وحی کے تعلق سے جو آپ پر نازل ہوئی شروعات جو کی حضرت عائشہ سے کی کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، یعنی آپ نے سب سے پہلے کس سے بولی یہ بات؟ حضرت عائشہ سے کہ یا تو مجھے چن لو یا دنیا کو چن لو. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے شروعات کی اور کہا یا عائشہ، اے عائشہ انی ارید ان اعرض علیک امرا احب اللہ تعجلی فیہ، اے عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ بات پسند ہوگی کہ تم اس میں جلد بازی نہ کرو، حتی تستشیری ابویک یہاں تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو. قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وما ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ فتلا علیہ الآیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی. قالت فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افیک یا رسول اللہ استشیر ابوی، حضور آپ کے تعلق سے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں ہیں؟ آپ کے تعلق سے میں مشورہ کروں گی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مشورہ کرتی بھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ریئیکشن کیا ہوتا آپ سوچئے. ایک تھپڑ تو وہیں پڑ گیا تھا مجلس میں گردن پہ. بل اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا بلکہ میں چنتی ہوں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو. ٹھیک ہے، وَأَسْأَلُكَ أَلَّا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِّن نِّسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. اور میری آپ سے یہ درخواست ہے، آپ سے میں ایک مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کو یہ بات مت بتانا جو کہ میں نے کہی. یعنی یہ کہ میں نے آپ نے مجھے دو آپشن دیے تھے اور دونوں آپشنس میں تھے یہ والا آپشن میں نے چنا، یہ مت بتائیے گا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال لا تسألنی امرأۃ منہن الا اخبرتها. ان میں سے جو بھی مجھ سے پوچھے گی میں چلا کر تو نہیں بتاؤں گا کہ عائشہ نے یہ چنا ہے، لیکن ان میں سے جو پوچھے گی مجھ سے تو میں اس کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، الا اخبرتها. ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا. اللہ تعالیٰ نے نہ تو مجھے معنت بنا کر بھیجا ہے. معنت کسے بولتے ہیں؟ مشکل میں ڈالنے والا، ٹھیک ہے، پریشانی میں مبتلا کرنے والا، مشقت میں مبتلا کرنے والا. اور نہ ہی اللہ نے مجھے متعنت بنا کر بھیجا ہے. متعنت بولتے ہیں سخت قسم کا جو ہوتا ہے، سخت مزاج وہ. اچھا، متعنت کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے دوسرے کی کمی نکالنے والا. ٹھیک ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسروں کو مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجا ہے اور نہ ہی سخت طبیعت بنا کر بھیجا ہے. ولیکن بعثنی معلما میسرا. لیکن اللہ تعالیٰ نے
مجھے بھیجا ہے تعلیم دینے والا، معلم بنا کر، اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت اغار علی اللائی وہبنا انفسہن، یہ انفسہن ہے، ٹھیک ہے، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیرت آتی تھی ان عورتوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی غیرت آنے کا مطلب حضرت عائشہ جب شوقاً جب دیکھتی ہے، اچھا ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے بغیر مہر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جن عورتوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ان پر مجھے غیرت آتی تھی، یعنی میں ان کے کچھ عیب وغیرہ نکال لیتی تھی وہ شوقاً والے فطرت کی وجہ سے۔ فقلت، تو میں نے کہا اتہب المرأۃ نفسہا، کیا عورت اپنے آپ کو ایسے ہی ہبہ بھی کر دیتی ہے؟ مطلب ایک انداز ہوتا ہے نا بولنے والا، عورت خود کو اتنا کم سمجھ لیا عورت نے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہیں، ٹھیک ہے۔ فلما انزل اللہ تعالیٰ، تو جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، ترجی من تشاء، دور کر دو جس کو چاہو تم، اور ان میں سے یعنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اس کو ہٹا دو، طلاق وغیرہ دے دو، دور کر دو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھ لو، ٹھیک ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہے اگر تم ان کو چاہ رہے ہو ہیں تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قُلْتُ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو آپ کے پروردگار کو ایسا پاتی ہوں کہ وہ آپ کی چاہتوں کے اندر جلد بازی کرتا ہے، یعنی آپ جو بھی چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، متفق علیہ۔ وحدیث جابر اتقوا اللہ فی النساء ذکر فی قصۃ حجۃ الوداع، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی بیویوں کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ یہ حدیث جو ہے حجۃ الوداع کے قصے میں مذکور ہے، ٹھیک ہے۔